اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا لقد استکبروا فی انفسهم وعتوا عتوا کبیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت بڑا مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اور جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں اتارے، یا ہم اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے تو پھر ضرور ایمان لے آتے۔ حقیقت میں یہ لوگ اپنے دلوں میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگے ہیں اور حد سے بڑھ کر سرکشی کر رہے ہیں۔ اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، اجالا نیوز ایچ ڈی کے لائیو اسٹوڈیو سے پیش خدمت ہے پروگرام اجالا میرے دین کا۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد منصور الحسن، اور میرے ساتھ حسب سابق حسب روایت تشریف رکھتے ہیں ملک پاکستان کے معروف ثناخوان جناب محمد عقیل انجم سعیدی صاحب۔ جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج بخیریت ہیں جناب؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، پروگرام کی کارروائی کا آغاز کرتے ہیں، اور شروع میں ہی آغاز میں ہی نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شامل کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں جناب محمد عقیل انجم سعیدی صاحب سے کہ وہ اپنے آسن انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیں۔ یہ سب بڑا خوبصورت کلام ہے اور بڑا پرانا کلام ہے جناب عبدالستار نیازی صاحب کا۔ جناب اس کے چند اشعار سبحان اللہ۔ سامعین کے دامن میں دینے لگا ہوں جناب کہ سوچتا ہوں میں وہ گھڑی، سبحان اللہ، کیا عجب گھڑی ہوگی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی، کیا عجب گھڑی ہوگی، سبحان اللہ، جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی، سبحان اللہ، جب در نبی پر ہم سب کی حاضری آمین آمین ہوگی، آمین۔ سوچتا ہوں میں وہ گھڑی، کیا عجب گھڑی ہوگی، سبحان اللہ، اور آرزو ہے سینے میں واہ، گھر بنے مدینے میں، ارے واہ، سبحان اللہ، آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے میں، سبحان اللہ، ہو کرم جو بندے پر واہ، تو بندہ پروری ہوگی، سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا ہو خوبصورتی، کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی، سبحان اللہ، ہاں جب واہ، در محمد صلی اللہ علیہ پر وسلم، اپنی حاضری ہوگی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کبریا کے جلووں سے کیا سما بندھا ہوگا، واہ، سبحان اللہ، کبریا کے جلووں سے کیا سما بندھا ہوگا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، محفل نبی جس دم واہ، عرش پر سجی ہوگی، کیا کہنے، کیا کہنے، محفل نبی جس دم عرش پر سبحان سجی اللہ، سبحان ہوگی، اور بات کیا ہے باد صبا، اتنی کیوں معطر ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بات کیا ہے باد صبا، ارے اتنی کیوں معطر ہے، سبحان اللہ، سبز سبز گنبد کو ہاں، چوم کر چلی سبحان اللہ، سبحان ہوگی، اللہ، سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی۔ ایک شعر بڑا خوبصورت جناب کہ نام مصطفیٰ کی
قسم پرسکون ہوں میں اب تک نام مصطفیٰ کی قسم پرسکون ہوں میں اب تک کیا ارے تم بھی نام لو ان کا سبحان اللہ تو گھر میں روشنی ہوگی واہ تم بھی نام لو تم بھی نام لو ان کا سبحان اللہ گھر میں روشنی ہوگی سبحان اللہ اور دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کیا دیوانہ سبحان اللہ دیکھ تو نیازی ذرا کہ سو گیا کیا دیوانہ ارے ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی ان کی یاد میں ان کی یاد میں شاید سبحان اللہ آنکھ لگ گئی ہوگی جب درے محمد صلی اللہ علیہ پر وسلم ہم سب کی حاضری ہوگی. ماشاءاللہ جزاک اللہ. بہت ہی احسن انداز میں بہت ہی خوبصورت کلام نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے جناب محمد عقیل انجم سعیدی صاحب. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم، عمل، ذوق و شوق میں اضافہ عطا فرمائے. الہی آمین. ناظرین کرام، آج 19ویں رات ہے رمضان المبارک کی، تو اسی مناسبت سے پارہ نمبر 19 کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے. ناظرین کرام، یہ سورہ الفرقان، سورہ الشعراء اور سورہ النمل پر مشتمل سپارہ ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک جگہ پہ اپنے پیارے بندوں کو اللہ تبارک و تعالی نے مخاطب فرمایا اور ان کی اللہ تبارک و تعالی نے نشانیاں بیان فرمائی ہیں، ان کی پہچان اور ان کی علامات بیان فرمائی. فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما. فرمایا رحمان کے بندے وہ ہیں جب وہ چلتے ہیں تو عاجزی سے چلتے ہیں. یعنی اللہ کا بندہ وہ ہے جو عاجزی سے چلتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. مفسرین لکھتے ہیں کہ جب رحمان کے بندے سے کوئی ناپسند بات کرتا ہے تو وہ خاموشی سے اپنی محفل چھوڑ کے چلا جاتا ہے، وہ خاموشی اختیار کر لیتا ہے. اور فرمایا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو اپنی راتیں قیام اور سجود کے ساتھ منور کرتے ہیں، مزین کرتے ہیں. اور فرمایا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا. وہ ہر وقت عذاب جہنم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رحمان کے بندے جو میرے پیارے بندے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اگر ہم نے چھوٹا گناہ کیا جس کی وجہ سے جہنم میں تھوڑی دیر کے لیے بھی رکنا پڑا، انہا ساعت مستقرہ جو ہے وہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اگر تھوڑی سی دیر بھی اگر رکنا پڑا تو بہت ہی بری قرار کی جگہ ہے. وہ مقامہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ اگر ہمیشہ کے لیے بھی رہنا پڑ جائے تو بہت بری جگہ ہے. ناظرین کرام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمان کے بندوں کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ رحمان کے بندے جو ہیں کبھی شرک نہیں کرتے، میری ذات کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں ٹھہراتے، اور فرمایا کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے. اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وہ کبھی زنا نہیں کرتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں ان کاموں کا انجام بہت برا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یضاعف له العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا. اللہ تبارک و تعالی جو ایسا کرتا ہے، جو شرک کرتا ہے، جو زنا کرتا ہے، جو قتل ناحق کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں میں اس کا عذاب دگنا کر دوں گا، بڑھا دوں گا. اور
وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، وہ ہمیشہ اس میں رہے گا، عذاب میں مبتلا رہے گا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت ہی خوبصورت بات بیان فرمائی، إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، مگر جس نے توبہ کر لی اور عمل صالح وہ کرنے لگا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، پھر میری رحمت کے جلوے وہ یوں دیکھے گا کہ اس کے بعد میں اس کی جتنی بھی برائیاں ہوں گی، جتنی بھی گناہ ہوں گے، ان کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال ہے کہ ہم گناہ کرتے رہے، لیکن جب ہم صدقے دل سے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں گے، جب صدقے دل سے جا کے توبہ کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے پر صرف معاف نہیں کروں گا، بلکہ جتنے تم نے غلطیاں کی ہیں سب کو اچھائیوں میں بدل دوں گا۔ ناظرین کرام، کتنی ہی خوبصورت بات ہے یہ، اس بات کی پھر تائید کرتی ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، کہ اے انسان تجھے کس نے دھوکے میں مبتلا کیا کہ تیرا رب تیرے ساتھ کرم والا معاملہ نہیں کرے گا۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بپا وہ ہر وقت ہمیں مدعو کرتی ہے، ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم وہ بہانے ڈھونڈ رہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس بارگاہ عزتی میں پیش تو کریں، توبہ تو کریں، تو پھر دیکھیں جو ہم نے کالے کرتوت کیے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ روشن کرتوتوں میں کس طرح بدلتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورہ النمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو واقعات بیان فرمائے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں کہ کس طرح ان کا ایک چیونٹی کے ساتھ، النمل جو ہے وہ چیونٹی کو کہتے ہیں، کہ چیونٹی کے ساتھ کس طرح ان کا ایک مکالمہ ہوا، اور کس طرح چیونٹی جو ہے وہ اپنی لشکر کو کچھ بات سمجھا رہی تھی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام اوپر سے پرواز کرتے ہوئے، کیونکہ وہ تخت پہ پرواز کرتے تھے، تو وہ پرواز کرتے ہوئے جا رہے تھے، تو اللہ کی دی ہوئی قوت سے انہوں نے وہ چیونٹی کی بات جو ہے، مکالمہ جو ہے، وہ گفتگو انہوں نے سماعت فرما لی۔ کس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ جی چھپ جاؤ چھپ جاؤ، اب ادخلوا مساکنکم، کہ کس طرح وہ کہہ رہے تھے کہ تم اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعات وہاں پہ بیان فرمائے۔ اور اس کے بعد جو بلقیس کے ساتھ ان کا جو مکالمہ ہوا، اور جو وہاں پہ بلقیس کو دعوت اسلام دی گئی، دعوت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی ان کو پیش کی گئی، تو کس طرح وہ جب ان کو اپنی بارگاہ میں حاضر کرنے کا حکم دیا گیا کہ حاضر ہو وہ، تو پھر اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے چاہا کہ اب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت اور طاقت کا نظارہ کراؤں۔ بلقیس جب تشریف لا رہی ہیں، ملکہ بلقیس جو ہیں، تو میں ان کو دکھاؤں کہ میرے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی کتنی قدرت اور طاقت ہے۔ تو انہوں نے اپنے لشکر میں سے کسی سے پوچھا کہ کوئی ہے جو بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت لے کر آ جائے۔ تو ایک جن نے کہا، قال عفریت من الجن، اس نے کہا جی میں لے آؤں گا، اس کے آنے سے پہلے آ جائے گا، یا یہ جو آپ نے نشست لگائی ہوئی ہے، جو مجلس لگائی ہوئی ہے، اس کے برخاست ہونے سے پہلے آ جائے گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یہ بہت زیادہ وقت ہے، میں اس سے بھی پہلے دیکھنا چاہتا ہوں تخت کو۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قال الذی عندہ علم من الکتاب، پھر اس جماعت میں سے ایک ایسے بندے نے کہا جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کتاب کا علم تھا، اللہ کی دی ہوئی کتاب کا علم تھا، اس نے کہا جی میں پلک جھپکنے سے پہلے لے کے آؤں گا، اور وہ لے بھی آئے۔ ناظرین کرام، یہاں پہ ایک بات کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جن کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو دی ہے، اور یہ ڈھگوسلے ہیں، اور یہ اسی طرح چمگویاں ہیں کہ جن جو ہے وہ حاوی ہو جاتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ قرآن اس بات پر دال ہے، دلالت کرتا ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ جن حاوی ہو جائے، جن حضرت انسان پہ حاوی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ لیکن شرط اس کی یہ ہے کہ کتاب کا علم ہو، کتاب کے ساتھ تعلق ہو، اور جو اب کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی موجود ہے وہ آخری کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے، اس کے ساتھ تعلق اگر ہمارا مضبوطی کا تعلق ہے تو پھر کبھی بھی جن حاوی نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ہی اس چیز کا ذکر فرما دیا ہے کہ اتنی طاقت جن کے پاس نہیں تھی جتنی طاقت اس ایک شخص کے پاس تھی جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ لہٰذا کتاب کا علم حاصل کرنا از حد ضروری ہے، از حد ضروری ہے۔ ناظرین کرام، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کی سچی محبت اور قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام،
اس کے ساتھ ہی ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شامل کریں گے اپنے پروگرام میں۔ اس کے لیے میں ملتمس ہوں جناب محمد عقیل انجم سیدی صاحب سے کہ اپنی حاضری ایک بار پھر پیش کریں جناب۔ شکریہ کل صاحب، آج کل جس طریقے سے حالات حاضرہ کے تناظر میں جناب حفیظ طائب صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لکھا ہوا بڑا خوبصورت کلام ہے، سبحان چند اللہ اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ جناب۔ دے تبسم کی خیرات ماحول کو، سبحان اللہ۔ دے تبسم کی خیرات ماحول کو، ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی۔ آمین آمین، سبحان اللہ۔ ایک شیریں جھلک، ایک نوری ڈھلک، واہ واہ، ایک شیریں جھلک، ایک نوری ڈھلک، تلخ و تاریک ہے زندگی یا نبی۔ دے تبسم کی خیرات، شعر سنیے جی جناب۔ کہ اے نوید مسیحا، تیری قوم کا حال عیسیٰ کی بھیڑوں سے ابتر ہوا۔ اے نوید مسیحا، تیری قوم کا حال عیسیٰ کی بھیڑوں سے ابتر ہوا، کہ اس کے کمزور اور بے ہنر ہاتھ سے چھین لی چرخ نے برتری یا نبی۔ اور زیست کے تپتے صحرا پہ شاہ عرب، تیرے اکرام کا ابر برسے گا کب؟ زیست کے تپتے صحرا پہ شاہ عرب، تیرے اکرام کا ابر برسے گا کب؟ کب ہری ہوگی شاخ تمنا میری، کب ہری ہوگی شاخ تمنا میری، کب مٹے گی میری تشنگی یا نبی۔ اور کام ہم نے رکھا صرف اذکار سے، تیری تعلیم اپنائی اغیار نے، کام ہم نے رکھا صرف اذکار سے، تیری تعلیم اپنائی اغیار نے، تو حشر میں منہ دکھائیں گے کیسے تمہیں، حشر میں منہ دکھائیں گے کیسے تمہیں، ہم سے نہ
کردہ کار امتی یا نبی حشر میں منہ دکھائیں گے کیسے تمہیں ہم سے نا کردہ کار امتی یا نبی اور یا نبی اب تو آشوب حالات نے تیری یادوں کے چہرے بھی دھندلا دیے دیکھ لے اپنے طائب کی نغمہ گری دیکھ لے اپنے طائب کی نغمہ گری بنتی جاتی ہے لوہا گریا نبی دے تبسم کی خیرات ماحول کو ہم کو درکار ہے روشنیاں نبی. اللہ اکبر، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ. ناظرین کرام، نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے جناب محمد عقیل انجم سعیدی صاحب. تو اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام اجالا میرے دین کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ کل پھر اسی پلیٹ فارم اجالا نیوز ایچ ڈی سے براہ راست آپ سے پھر مخاطب ہوں گے. کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد منصور الحسن اور میرے ساتھ تشریف رکھتے جناب محمد عقیل انجم سعیدی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.